اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا في دينكم بلندتر الصلوات محبان نبی و اہل بیت نبی عزاداران امام مظلوم کربلا حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو مومنین مدل سے عذاب پہ آتے ہوئے زخمی ہوئے یا پہلوے حسین میں چلے گئے، میرے مالک جو زخمی ہیں انہیں مکمل صحت عطا فرما، جو اس دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے انہیں عزائے حسین کے لیے پہلوے حسین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو ان بارگاہوں کی، ان عزاداروں کی، ان ذاکرین واعظین علماء کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں، جن بیماروں کے لیے مجھے کہہ رکھا ہے، میرے مالک ان تمام کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں، ایک بھائی نصر عباس قید ہیں، ایک لڑکا حسنین رضا قید ہے، دعا فرمائے میرا مالک تمام کو قید زینب کا واسطہ رہائی عطا فرمائے۔ بعد میں آقا کے ظہور میں تجلیل ہو تاکہ ہمارا مالک زمانے کو آ کے بتائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے۔ اجازت ہے گفتگو شروع؟ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ آج گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ پیش نظر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ جس میں خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے میرا رسول آج کفار تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ پچھلی تقاریر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جس سے کفار مایوس ہوئے۔ تو وجہ کا پتہ چلا کہ لا الہ پڑھنے سے کافر مایوس نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کے بعد کافر مایوس نہیں ہوتا، اس کی مایوسی کے سبب کا نام ہے علی بن ولی۔ ولایت علی کافر کو مایوس کر دیتی ہے۔ کل کی مجلس میں تھوڑا سا ہلکا سا ادراک کے پرندے کو پرواز کروایا تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ 14 کی رہائش کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ 14 رہتے کہاں ہیں، یہ 14 ان کی سکونت کہاں ہے؟ تو قرآن سے ثابت ہوا تھا یہ عرش پہ نہیں رہتے، یہ فرش پہ رہتے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ خدا نے کہا یہ مجھ میں ہے، جسے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ مولوی کے پاس جو عقیدہ توحید ہے وہ 14 کی توحید نہیں، ملا کا عقیدہ توحید اور ہے، 14 کا اللہ اور ہے۔ جسے 14 چھپتے ہیں وہ اللہ اور ہے۔
کیونکہ مولوی کے پاس جو عقیدہ توحید ہے اس نے قرآن سے یہاں تک لیا ہے کہ خدا نے کہا جب میں نے اس کائنات کو بنانا مقصود ہوا تو پھر فمن ارادہ، جب میں نے چاہا پھر قال کن، میں نے کن کہا فیکون، تو یہ ہو گئی۔ اس کا مطلب خدا کہہ رہا میں نے کن کہا، اس کے بعد کائنات بنی۔ عرش نہ تھا، کن کہا، عرش بن گیا۔ زمین کن کے بعد، فرش کن کے بعد، ملائکہ کن کے بعد، انبیاء کن کے بعد، مخلوقات کن کے بعد، بشر کن کے بعد، حشرات الارض کن کے بعد۔ خدا نے پہلے کن کہا پھر مخلوق بنی، پہلے کن کہا پھر عرش بنا۔ آج کی گفتگو کا پہلا جملہ میں مجمع کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، پہلے کن کہا پھر کائنات بنی۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ تو نے قرآن سے یہ لیا ہے کہ خدا نے کن پہلے کہا کائنات بعد میں بنی، اس کا مطلب کہ کن کے بعد سب کچھ ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، کن کہنے کے لیے زبان چاہیے تھی، کن کہنے کے لیے لہجہ چاہیے تھا، کن کہنے کے لیے منہ چاہیے تھا، کن کہنے کے لیے حلق چاہیے تھا۔ وہ حلق نہیں رکھتا، وہ حلق نہیں رکھتا، وہ آواز نہیں رکھتا، وہ زبان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا کوفے کے منبر پہ میرے مولا علی سے کہ جس لہجے میں کن کہا وہ زبان کون سی تھی، وہ منہ کون سا تھا، وہ منہ کون سا تھا، وہ لہجہ کون سا تھا؟ فرمایا ما علمتا علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ انا لسان اللہ ناطق، وہ اللہ کی زبان میں وہ اللہ کی راہ، وہ اللہ کا لہجہ۔ جی ہاں، انا لسان اللہ، وہ زبان جس سے کہا وہ میں ہوں۔ جیسے انا لسان الناطق، میں نطق کرنے والی زبان ہوں، میں لسان الصامت نہیں۔ قرآن بھی توحید کا لہجہ ہے، لیکن اہل علم بیٹھے ہو قرآن ہے صامت۔ قرآن کرتا ہے اشارہ، علی کرتا ہے وضاحت۔ میں نے پہلے کہا تھا، کل بھی کہا تھا، یہ ہے کفر کی دیوار، یہ ہے ایمان کی دیوار۔ جو گلی علی تک جاتی ہے وہاں ایک لمحے کے لیے لرزو گے یا کفر کی دیوار سے لگ جاؤ گے۔ اگر تھوڑا سنبھل کے چلے پھر ایمان تو ہے ہی۔ دل اگر تھک نہ کریں، اگر عقیدہ مضبوط ہو، اگر کلیجے میں طاقت ہو، پھر میں نے قرآن سے یہ ثابت کرنا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ میرا حبیب میں نے تجھے کون سے نہیں، میں نے تجھے ارادے سے خلق کیا ہے، میں نے تجھے ارادے سے خلق کیا ہے۔ خدا پہلے ارادہ کرتا ہے پھر زبان دیتا ہے، ارادہ محمد ہے، زبان علی ہے، ارادہ محمد ہے، زبان علی۔ نہ چپ نہ کرنا۔ علی نے کوفے کے منبر پہ کہا انا لسان الناطق، وہ نطق کرنے والی زبان میں ہوں۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے ثابت نہ کروں تیرا بھی مجرم، سودا کا بھی مجرم ہے۔ خدا قرآن میں کہتا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب کہ جو میں تجھے وحی دیتا ہوں میں نہیں بولتا، علی بولتا۔ یہ جو وحی ہے علی فرما رہا ہے کہ میں کرتا ہوں نطق۔ جسے نہیں برداشت ہوتا کسی اور کو سن لے۔ صرف یہ تو نہیں کہ پورے ملک میں ہی پڑھ رہا ہوں، جگہ جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ کلیجہ مضبوط ہی نہ آؤ ہی نہ، کلیجے میں طاقت ہے پھر سون علی۔ کتاب تو نہ پڑھے مجرم میں ہوں، حقیقت علی کی تجھے خبر نہیں۔ الزام مجھ پہ، ثابت قرآن سے ہے۔ علی کہہ رہا انا لسان الناطق، میں نطق کرنے والی زبان ہوں۔ خدا کہتا وما ینطق، میں نطق ہی نہیں کرتا۔ یہ جو جاؤ علمی درسگاہ ہے، اسی درس کی، اسی جامعہ کی، اسی دارالعلوم کی لائبریری میں چلو، علم کلام کی کتابیں اٹھاؤ۔ علم کلام کے ہیں 2 اصول،
میاں ذیشان صاحب، علم کلام کے دو اصول ہیں. علم کلام یا ہوتا ہے زبان سے، لیکن جب خدا کرتا ہے وحی سے. رسول تک پیغام پہنچنے کے لیے اسے درمیان میں رکھا ہے ایک فرشتہ، وہ ہے سید الملائکہ. خدا وحی رکھتا ہے عرش پہ، جبریل وہاں سے لیتا ہے سیدھا محمد کے دل پہ، اسے لے کے چلا جاتا ہے. ایک کلام وہ ہے جو خدا صرف اپنی زبان سے کرتا ہے، اسے صرف سماعت رسالت سنتی ہے. جبریل اس سرگوشی سے محروم ہے. جبریل کو نہیں پتا، نہ جبریل کو نہیں پتا. وہ خاص کلام ہے جو صرف توحید نے کیا، سنا رسول نے. جبریل ان سرگوشیوں سے محروم رہ گیا. مدینے کی مسجد تھی، محراب میں مصلی پہ میرا رسول تھا. سامنے علی آیا، فرمایا سما ادنا فتد اللہ. رسول نے علی سے کہا تھوڑا قریب آ، اور 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 قریب آ. علی قریب آتا آتا کتاب لکھتی رسول کے اتنا قریب آ گیا کہ علی اور محمد کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ تھا. علی اور رسول کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ تھا. رسول نے علی کو اتنا قریب لایا، علی نے یہ لہجہ اپنی سماعت میں محفوظ کر لیا. شب معراج عرش پہ محمد گئے، درمیان میں پردہ تھا. ابھی نبی سوچ کی وادی میں تھا کہ اندر سے آواز آئی تھوڑا قریب آ، تھوڑا قریب آ. کیا کہوں؟ ثم ادنا فضل اللہ، میرے قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ. رسول لہجہ سنتا گیا، مسکراتا گیا، لہجہ سنتا گیا، مسکراتا گیا، لہجہ سنتا گیا، مسکراتا گیا. پردے سے ہاتھ نکلا، ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، محمد کے چہرے پہ تبسم آیا. جب دوبارہ واپس مدینے کی منزل میں آیا، سامنے علی تھا. رسول نے کہا علی میرے قریب آ، علی میرے قریب آ، علی. آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. یہ ہے متکلم بائمانی. خدا جب بھی بولتا ہے مانی سے بولتا ہے. مولوی کو اعتراض ہوگا، ابھی مولوی کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، تقریر ختم ہوگی، مولوی چوک میں جا کے کہا حد ہو گئی، اتنا بڑھا دیا علی کو. اللہ محتاج ہے، اللہ محتاج ہے. طور پہ محتاج تھا، مر گیا تو مسجد میں یہ نعتیں سنا کے کہ پتھر ہاتھوں پہ رکھے بولے، پتھر بولے، اعتراض نہیں، حیدر بولے، پتھر بولے. جی ہاں، پتھر بولنے پہ تجھے اعتراض اس لیے نہیں کہ پتھر سے تیرے پرانے تعلق ہیں. جو سمجھ گئے وہ میرے ساتھ بولو. قبلہ شاہ شاہ سے تو پتھروں کا حیا کرے مظہر جی، لیکن تو حیدر کا حیا نہ کرے. ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے کچھ سنایا ہی نہیں. سمندر کے قطرے کے برابر بھی ابھی علی منبر سے پڑھا ہی نہیں گیا. ہاں سمندر میں، سمندر کے قطرے کے برابر بھی ابھی علی پڑھا نہیں گیا. مجھ سے پہلے قبلہ محترم، میں وہاں سے آتا ہوں سن رہا تھا، فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ و انا، اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے تیرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسے تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنی حدیث کہہ کے نبی نے خاموش نہیں ہوئے. اگلا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، مولوی صاحب نے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا ہے، اگلا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں. فرمایا اے علی اس کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے. بولو بولو بولو، چھٹی ہو گیا یا پھر ایسے سننا چھوڑ دو؟ تم سنو گے تو ہم پڑھیں گے. میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، لیکن تیرا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، تیرا دشمن کبھی بھی حلال زیادہ نہیں ہوتا. آوارہ ماؤں کے بچوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے.
روتے ہیں علی سننے کے بعد. چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کردار کیسا ہے. مولا سے کہا تھا کہ بندے نے آگے مولا تیری محبت میرے دل میں آ رہی ہے. فرمایا میرے پاس کیوں آیا؟ گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کر جس نے مائے شریف ہوں تو علی پوچھنا نہیں پڑتا، پھر علی صرف ماننا پڑتا ہے. ایک کروائے گا پرچہ میرے سے. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری. یہی باتیں بتا بتا کہ میں 6 مہینے رہ کے آیا ہوں، تو میری ملاقات پہ نہیں آیا. پہلے پرچی آتی ہے پھر پرچہ ہوتا ہے. کسے نہیں پتا. چلو میں علی کی بات نہ کروں، بندے رسول کی بات آسانی سے سن لیتے ہیں. میاں ذیشان صاحب بندے رسول کی بات قبول کر لیتے ہیں. میں نبی کی بات پڑھتا ہوں. اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ میرے پاس محفوظ. جناب صفیہ رسول کی پھپھی مدینے سے گزر رہی تھی. ایک شخص نے آ کے کہا ماں اطلق تو فاتئی، بی بی تیرے کان کا گوشت والا نظر آ رہا ہے. ماذا محمد علیہ انفقا، تجھے محمد کی رشتہ داری نے مغرور نہیں کر دیا؟ نبی کی پھپھی کو اس بے غیرت نے یہ تانا دیا. اس نے یہ لفظ کہا. بی بی نے پہلا جملہ بازار میں کہا. بی بی نے کہا اطلقا یبن الترکا، او بدبودار عورت کے بیٹے. تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرا کان دیکھا؟ بی بی سیدھی آئی خیمہ رسول پہ، مسلح پہ تھی کائنات کی رحمت. چیخ مار کے روئی ہے نبی کی پھپھی. فرمایا بازار میں ایک شخص نے یہ لفظ کہا ہے، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. جھوٹے کا ممبر پہ تعلق ہی کوئی نہیں. اسی جملے پہ محمد موت دے دے. اگر جملے تاریخ میں نہ ہو، نبی نے رحمت کی ہوا اتاری. پورے غضب کے عالم میں رسول مسجد میں آئے. فرمایا بلال میری ردا مجھے دے. ردا کو کاندھے پہ رکھا. فرمایا جلدی کر اعلان کر. پورے مدینے میں سارے لوگ مسجد میں آئے. جامعۃ الرسول کا مسجد کھچا کھچ بھر گئی. کھچا کھچ بھرنا تھا. صحیفہ رحمت پہ ہر بندے نے جلال دیکھا. نبی کے چہرے پہ سرخی دیکھی. بندے پریشان ہو گئے. نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے جلال میں کہا اٹھو کس کس نے شجرہ پوچھنا ہے، اٹھو کس کس نے خاندان پوچھنا ہے، اٹھو کس کس نے بات پوچھنا ہے. اسی بندے کی طرف نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس نے بی بی کا رستہ روکا تھا. فرمایا اٹھ کھڑا ہو، سارے مدینے کے مجمع میں مجھے بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں. فرمایا جھوٹ، تو چرواہے کا بیٹا ہے. غلط بتایا ہے تجھے تیری ماں نے. ان کے مقابلے پہ زبان کھولتا ہی وہ ہے جو حرامی ہو. حلالی منہ نہیں کھولتا، سر جھکاتا ہے. حرامی سر نہیں جھکاتا، منہ کھولتا ہے. ابھی تو عشر عشیر بھی نہیں پڑھا گیا کہ ہاضمے خراب ہو گئے. کچھ بھی نہیں پڑھا گیا، کچھ بھی نہیں سنایا گیا ممبر سے. میں نے کہا تھا کہ ان کے جانوروں کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے جائیں. اچھا مجھے میرا مجمع بول کے بتائے میاں صاحب میں افضل ہوں یا میرا یہ کپڑا؟ اس کپڑے کی نسبت مجھ سے ہے اس لیے معتبر ہے نا کہ میرا ہے. مجھ سے زیادہ معتبر تو نہیں. میری فضیلت کپڑے کی وجہ سے تو نہیں کہ کپڑے کا مالک میں ہوں. میری وجہ سے کپڑا ہے، میں کپڑے کی وجہ سے نہیں. رکھ قرآن میرے سر پہ. علی کے ہاتھ میں ایک بازو کے برابر تلوار ہے. اس تلوار کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ پہلے نسل دیکھتی ہے، حکیم سے پہلے شجرہ دیکھتی ہے.
صرف نہ صرف یہ نہیں کہ علی کے ہاتھ میں تھی تو ایسی تھی، کئی جنگوں کے حوالے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. اللہ نے صرف تلوار کو چھوڑا، تلوار ایک گردن چھوڑتی دوسرا مارتی ہے، تیسری چھوڑتی ہے چوتھے کو کاٹتی ہے. یہ صرف بندہ نہیں دیکھتی، ساتھ پشتے دیکھ کے چلتی ہے. تو انہیں عالم الغیب نہیں مانتا، ان کی تلوار غیب جانتی ہے. شیعہ صاحب کون بندہ ہے جو انکار کرے گا شیعہ سنیوں میں سے کہ علی نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی یہ کس میں دی تھی؟ صدقہ نہیں، ایک آواز آئی تھی زکوٰۃ. شاباش. مطلب جی انگوٹھی دی تھی علی نے زکوٰۃ میں. خدا نے قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے ولایت دی ہے کیونکہ اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. علمی درس گاہ مجھ پہ مطمئن نہ ہونا، میں حرف آخر نہیں، میں عقل کل نہیں، تسلی کرنا، تصدیق کرنا. کل مجھے آ کے بتانا، پوچھنا علماء کرام سے کہ جو علی کے ہاتھ میں انگشتری تھی، جو انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی تھی کیا؟ اس میں جو پتھر تھا، وہ جو انگوٹھی تھی، وہ سلیمان بن داؤد والی تھی. اور قرآن کہتا یہ وہی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلمان کی بادشاہت تھی. ایک دن انگوٹھی ہاتھ میں نہیں، سلمان نے اشارہ کیا پرندے کو میرے دربار میں آ. پرندہ نہیں آیا. فرمایا میرے اللہ نبوت واپس تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نبوت واپس نہیں ہوئی، انگوٹھی ہاتھ میں نہیں. جب تک انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی سلمان کا روب چلتا، حکم چلتا. اس کا مطلب سب کچھ تھا انگوٹھی کی وجہ سے. وہ انگوٹھی کا مالک نہیں تھا. میں بڑا محتاط ہو کے گزر رہا ہوں. وہ انگوٹھی کا مالک نہیں تھا میاں صاحب. وہ انگوٹھی تھی ملکیت علی کی، ہاتھ میں تھی سلیمان بن داؤد کے، واپس علی کے ہاتھ میں آ گئی. علی رکوع میں گیا، عام فقیر، عام سا فقیر دروازے پہ آ گیا. علی نے وہی انگوٹھی نکالی، نکال کے پیچھے اس کے ہاتھ پہ رکھی. جاؤ پوچھو تو ذیح المسائل ہر شیعہ گھر میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھو. زکوٰۃ صدقہ خیرات میں فرق ہوتا ہے. صدقہ دے دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. اونٹوں پہ زکوٰۃ اونٹ ہوتا ہے، چاندی پہ زکوٰۃ چاندی ہوتی ہے، سونے پہ نصاب سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے. علی نے دی ہے انگوٹھی، لی ہے ولایت. جس کی پتھر کی زکوٰۃ ولایت ہو اس کی باقی میراث کیا ہو؟ جس نے صرف اپنے پتھروں کی زکوٰۃ، ابھی تو علی نے صرف پتھروں کی زکوٰۃ دی اور ولایت آ گئی. ان کی ہر جو چیز ان کے پاس ہے وہ عالم الغیب ہے. سنی بھائی آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ جب نبی آئے تھے اونٹنی کو چھوڑ دیا تھا، جہاں جا کے بیٹھے وہ آ کے بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اسے کس نے بتایا کہ کہاں بیٹھنا ہے؟ جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو. تو اگر اس پہ بھی مطمئن نہیں، ایک گدھا پالا تھا نبی نے، وہ ملکیت نہیں تھا نبی کی. یافیر یا یافور نہ کرو کچھ ترس کرو میں سب دے نانا. یافور اور یا یافور نام ہے یا یافیر نام ہے. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ خیبر کے سردار کی ملکیت تھا. جب خیبر فتح ہو گیا، مال آیا، تو یہ گدھا کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، باغیں توڑوا رہا تھا. بارگاہ رسالت میں بندے آئے، فرمایا چھوڑو، رسیاں چھوڑ دو، اس کو آزاد کرو. آزاد کیا. رسول منبر پہ تھے، خرامہ خرامہ چلتا آیا، دہلیز نبوت پہ سجدہ کیا. گدھے کو پتا چل گیا کہ نبی ہے. گدھے کو دہلیز، ڈاکٹر صاحب گدھے کو دہلیز رسالت پہ آنے کا ادب ہے.
یوں سر جھکایا. کتابیں لکھتی ہیں سر جھکانے کے بعد یہ بولا فصیح زبان میں. اس نے مخاطب ہوا رسول سے, اپنے لہجے میں یہ بولا, نطق کیا, بولا. اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں خیبر کے سردار کی ملکیت ہوں, قسم ہے تیری رسالت کی, آج تک میری پشت پہ سوار کوئی نہیں ہوا اور نہ میں نے کسی کو سوار ہونے دیا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جس نسل سے میں ہوں وہ تمام نسل میں ایک ایک جانور ایک ایک نبی کی سواری رہا ہے. اپنی نسل میں آخری میں ہوں, میں بھی آخری ہوں, تو بھی آخری نبی ہے. گدھے کو کس نے بتایا کہ یہ آخری ہے؟ تو بھی آخری نبی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں تیری سواری بنوں, تو میری پشت پہ سوار ہو. نبی اٹھے, دستے نبوت اس کی کمر پہ پھیرا, کمر پہ پھیر کے جو جملہ کہا اب جگر چیر ہوگا, اب کلیجہ پھٹے گا. جب نبی نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہا اتنی دیر جو وہ تیرے مالک رہے تو نے اپنی پشت پہ کسی کو سوار کیوں نہیں ہونے دیا؟ فرمایا مجھے یقین تھا میری پشت پہ تمہیں سوار ہونا ہے, لہٰذا میں اپنی پشت کو کسی یہودی سے لیس نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا. رکنا اور نتیجہ سنا. گدھے کو پتا ہے کہ نبی کی جگہ پہ نفع تو نہیں بٹھانا. اس پشت پہ لہذا میں آپ کی دہلیز پہ آ گیا. نبی نے اسے پالا, اسے اپنے پاس رکھا. اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکثر جب کسی کو بلانا ہوتا نبی یافور کو بھیجتے. جہاں نبی کہتے وہاں چلا جاتا. اب پھر بات میرے حلق میں اٹک گئی ہے, اگلوں یا نگلوں؟ اگلوں مطلب جی اگلوں. اب یہ حقیقت ہے گدھے کو بھی پتا ہے کہ جہاں نبی روکے وہاں رکنا ہے. جہاں نبی کھڑا کرے وہاں رہنا, جس کے دروازے میں بھیج دے وہاں جاتا. ایک منزل اور آگے چلا جاؤں, یہ میں نے بات کی نبوت کی, زیادہ کلیئر نہیں, نبوت کی بات ہے. آؤ ذرا دہلیز امامت میں, آؤ میں تمہیں امامت کی گلی سے نکالوں. صحابہ آگے نبی کے پاس, یا رسول اللہ شکایت. کیا ہوا؟ زخمی ہے. کیوں؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے تھے, یہ جو یہودی نے کتا نہیں پالا اس نے تو زخمی کر دیا. فرمایا کیوں؟ دروازے پہ باندھا ہوا تھا, بازار میں کھلا تھا, ہم گزرے, کاٹ لیا. حیات الحیوان آقا دمیری کی, چھپی جامع الازہر مصر سے, اہل سنت بھائیوں کی کتاب. کچھ بندوں نے آگے نبی کے پاس شکایت کی. انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ یہودی کا کتا کاٹ رہا ہے. رحمت اللہ العالمین اٹھے, اب آئے رحمت دوش ملی, 7 لوگوں کو لیا, سیدھا یہودی کے دروازے پہ دستک دی. یہودی گھر سے باہر آیا, دروازہ کھولا, کائنات کے نبی کو دروازے پہ دیکھا, قدموں میں گر گیا. کہنے لگا کلمہ تیرا نہیں پڑھا, عزت سے واقف ہوں, خود کیوں آیا؟ پیغام بھیج دیتا, میں آ جاتا. آپ نے زحمت کیوں کی؟ فرمایا شکایت لے کے آیا ہوں. مجھ سے کوئی گلا؟ فرمایا تجھ سے نہیں, تیرے گھر میں ایک جانور ہے. ہاں ہے. کیا ہے؟ میں نے کتا پالا ہوا ہے, وہ بازار میں کھلا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو کاٹتا ہے. پہلے تو کسی کو نہیں کاٹا. زخمی بندے سامنے آئے, یہ حالت دیکھ,
یہ کس نے کی ہے؟ فرمایا اسے بلا. کسے؟ اپنے کتے کو. انہوں نے کہا جی اسی کو سمجھا دیں. اسے بلا. کتا باہر آیا, دروازے پہ رسالت کو دیکھا, سر جھک گیا. رسالت امام نے اس سے پوچھا کیوں کاٹا تو نے انہیں؟ کیوں کاٹا تو نے انہیں؟ اب سطر کہوں آقا جو میں نے لکھی, جب رسول نے کہا کیوں کاٹا تو نے اسے؟ وہ کہا یا رسول اللہ پہلے کبھی کسی کو نہیں کاٹا ہے, یہ پوچھ انہیں کیوں کاٹا؟ فرمایا انہیں کیوں کاٹا؟ کتا دیکھنے کا پڑھنے نماز جاتے ہیں, شکوے علی کے کرتے ہیں. پڑھنے نماز جاتے ہیں, شکوے علی کے کرتے ہیں. اب پھر میں دارالعلوم محمدیہ میں یہ صدر کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ علی کا کوئی شکوہ کرے تو یہودی کا کتا برداشت نہیں کرتا, علی کے کتے کیسے برداشت کرتا؟ اعتراض ہوگا وہ فوراً سب کو کہہ دیں گے یہ کیا بات ہوئی, منبر پہ بیٹھ کے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا, اپنے آپ کو کتا کہنا یہ کہاں کی اعلیٰ ظرفی ہے, یہ کہاں کا علم ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کتا کہا جاتا ہے؟ جو سوال تو نے کل کرنا ہے میں جواب آج ہی دے دیتا ہوں. میں منبر حسین پہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی جوش خطابت میں, مجھ سے کہہ دیا گیا کہ میں علی کا کتا ہوں, میں علی کا کتا ہوں, میں علی کا کتا ہوں. میں اپنے لفظ واپس دیتا ہوں, میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے, میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. میں جب سے شہبر سے واپس آیا ہوں اور سخی کلندر نے کہا ہے میں علی کی گلی کا کتا ہوں, جب کلندر کتا ہے پھر ہم کیا؟ نہ جانا 14 کے تعاقب میں. یہ صرف عالم الغیب نہیں, یہ ناظر الغیب ہے. یہ صرف ناظر الغیب نہیں, یہ خالق الغیب ہے. کوفے میں سامنے آگے کھڑے ہو گئے, جبریل نے کہا تھا ما ھذا جبریل, جبریل کہاں ہے؟ فانظر یمینا, علی نے دائیں دیکھا, وشمالا وتحتا وفوقا, کبھی نیچے کبھی اوپر. فرمایا انت جبریل, تو جبریل ہے. فرمایا مولا یہاں وہاں کیوں دیکھا؟ فرمایا صرف یہاں وہاں نہیں دیکھا, جب زمین پہ دیکھا تھا سمندر کی آخری تہ کو دیکھا تھا, کہیں قطرہ بن کے تو نہیں چھپا ہوا. جب عرش پہ دیکھا تو ہر بارش کے قطرے کو دیکھا, کہیں قطرہ بن کے تو نہیں چھپا ہوا. جب دائیں دیکھا تو ہواؤں کی تہ کھول کھول کے دیکھا, جب بائیں دیکھا ہر پھول کا گھونگٹ اٹھا کے دیکھا. ان کے سامنے کائنات ایسے ہے. یہ صرف آواز نہیں سنتے, یہ ارادے کا لہجہ بھی جانتے ہیں. میری منت ہے, میں تمہارا بھائی ہوں, بیٹا ہوں, کبھی بھی ان 14 کو سوچنا نہ. مولوی مجبور کر دے گا تو ایک لمحے کے لیے بستر میں بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے, یار یہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے, اس میں نہ آنا. رتی بھر زمانے کو نہیں پتا کہ یہ 14 کی حقیقت کیا ہے. مولا نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں, ہماری دادی بطول ہم پہ حجت ہے. حدیث قدسی میں خدا نے کہا تھا لولا خلقت الافلاک, اے میرا محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا میں کچھ بھی نہ بناتا. پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک, اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا میں تم دونوں کو نہ بناتا. جو سبب
وجہ رسالت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں آسان کرتا ہوں، ایک سجدہ دہلیز عصمت پہ ہو جائے۔ قبلہ قادری صاحب ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی ہے جی، ہر گھر میں شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ، یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں کیا ہے کہ علی آئے، فرمایا میں رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں، پتہ علی کو تھا کہ چادر کے نیچے رسول ہے، پتہ تھا نا۔ اچھا چلو تھوڑا ابتدا میں جاتے ہیں۔ رسول نے گھر میں آ کے کیا کہا؟ زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر دے۔ کوئی بندہ اپنے عقیدے میں جا کے یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید نبی کو بخار تھا، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا۔ جس کے اجزائے ترکیبی میں خلل آئے وہاں بیماری آتی ہے، اور جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو اس کا کائنات پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ہاں بیماری نہیں ہوتی۔ یہ جو ضعف محسوس کر رہا تھا، اس ضعف پہ بھی لمبی بحث ہے کہ وہ کس چیز کی کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں میں ایک نتیجہ کر کے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ رسول نے یہ کہا زہرا مجھے اپنی چادر دے، مجھے اپنی چادر دے، جبکہ اس کے پاس کملی بھی تھی، اس کے پاس عبا بھی تھی، اس کے پاس اپنی رحمت للعالمین والی چادر بھی تھی۔ زہرا سے چادر مانگ کے رسول نے زمانے کو بتا دیا کہ جب نبیوں کو کمزوری ہو شفا زہرا دیتی ہے۔ زہرا مجھے اپنی چادر دے۔ بی بی نے چادر دی، رسول نے چادر اوڑی، ہے حدیث کی سامنے۔ اس سے آگے کیا ہے کہ جب مولا علی چادر کے پاس آئے تو رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حسن آئے، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حسین آئے، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سبحان اللہ۔ اس بندے کی نوکری کروں گا جو مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب سے ثابت کرے کہ علی نے کبھی پوچھا ہو اجازت ہے میں مسجد میں آ جاؤں، اجازت ہے میں کعبے میں آ جاؤں؟ جو کسی سے بھی اجازت نہیں مانگتا وہ رسول سے کہہ رہا ہے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں۔ جو اللہ کے گھر بغیر اجازت کے جاتا ہے وہ بطول کی چادر میں اجازت لے کے کیونکہ وہ صرف چادر زہرا نہیں، وہ حجاب وحدت تھا۔ کہہ دیا میں نے جملہ، سروں سے گزرا، وہ چادر زہرا نہیں، وہ حجاب وحدت تھا۔ اور حجاب وحدت کا اصول ہے کہ وہ وہاں بھی ہو تو اجازت مانگنی پڑتی ہے، وہ یہاں بھی ہو تو اجازت مانگنی پڑتی ہے۔ جس کی چادر سے محمد اپنا بدن ڈھانپتا تھا وہی 4 گھنٹے دربار میں آج ہے 4 محرم، کل سے شروع ہوگی کربلا کی شہادتیں۔ میں کربلا کی شہادتوں کا آغاز بی بی زہرا کی شہادت پڑھ کے کرتا ہوں۔ اکبر کی شہادت سے دردناک شہادت ہے بی بی کی۔ جتنے سید بیٹھے ہیں، قبلہ شرازی صاحب، قبلہ شاہ نقوی صاحب، کاظمی صاحب، جتنے بھی مجمع میں سیدزادے جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں غیر سید ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں، ہاتھ باندھ کے اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے اجازت دینا کہ میں سیدہ کی غربت پڑھ سکوں۔ اگلی گزارش میں کروں گا جتنے ماتمی بیٹھے ہو اپنی آستینوں کے بٹن کھول لینا، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے جسے سننے کے لیے حسین آئے گا، جسے سننے کے لیے زینب آئے گی۔ اگر مجمع میں اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، میرے سنی بھائیوں، تم چور کی قسم بھی مان لیتے ہو، میں تمہارے شہر میں مہمان ہوں، مولا حسین کا ذاکر ہوں، کربلا کا زوار ہوں، اتنے رشتے ہیں میرے عقیدت کے، پھر اس کے بعد میں قسم کھاتا ہوں خدا کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی، 14 کی عصمت کی۔ میں غلط پڑھوں میں آل محمد کا مجرم بنوں، میں غلط پڑھوں نبی امت سے نہ اٹھائے،
حسین ماتمیوں سے نہ اٹھائے، علی اپنے نوکروں سے نہ اٹھائے. اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں میں ممبر پہ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے نہیں، میں سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے دے رہا ہوں. شیعوں سے یہاں بات نہیں کروں گا، سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے دے رہا ہوں تاکہ میں قیامت کے میدان میں سرخرو ہو سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے تیری بیٹی کا حق قسمیں کھا کھا کے دنیا کو بتایا ہے. اتنی بڑی قسمیں کھا کے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے محمد کی بیٹی. اب یہ جا کے اپنے مولویوں سے پوچھنا کہ بی بی کا قصور کیا تھا، زہرا کا قاتل کون تھا، کیوں قتل ہوئی محمد کی بیٹی، کیا وجہ تھی جو زخمی ہوئی ہے رسول کی بیٹی. میاں ذیشان صاحب دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. جب یوسف کی قیمت لگ رہی تھی کاش وہاں پر یعقوب ہوتا اور یعقوب بتاتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے. وہ کائنات قربان کر دیتا، یوسف کے ایک بال کو بھی نہ تولتا. ترازو پہ تولتا رہا ہے یوسف، کاش وہاں پر یعقوب ہوتا. قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ آئے. آج وہ گئی تھی دربار میں، کاش منبر میں محمد ہوتا. پھر زہرا دارین لے کے نہ جاتی، پھر زہرا کائنات لے کے نہ جاتی. کتنی عمر میں شہید ہوئی ہے؟ جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. کسی نے لکھا ہے 90 دن، کسی نے لکھا ہے 40 دن، کسی نے لکھا ہے 75 دن. جس نے کم از کم لکھے دن اس نے 40، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھے اس نے 20. 40 دن زندہ رہی، 90 دن زندہ رہی، یا 120 دن زندہ رہی. ہاتھ پہلو پہ رہا. دائیں ہاتھ سے محمد کی بیٹی تسبیح نہ پڑھ سکے. اگلی حقیقت بتاؤں سیدوں، مجھے معاف کر دینا، آج بھی زہرا قبر میں نہیں قید میں ہے. تم چپ ہو گئے، مجھے بتاؤ قبر پہ کوئی تعزیانے لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا قبر پہ کوئی ملاقاتوں کا وقت ہوتا ہے؟ آج بھی زہرا کی قبر پہ تعزیانے لے کے کھڑے. آج بھی فاطمہ سے ملاقات کے وقت ہر وقت تم زہرا کی قبر پہ نہیں جا سکتے. جنازہ آئے تو پھر بی بی کی قبر پہ جاؤ. جس سال میں گیا تھا سیدہ کی قبر پہ سجدہ سلام کرنے کے لیے، میاں ذیشان صاحب مظہر بھائی میں بی بی کی قبر پہ جنت البقیع میں کھڑا تھا. وہاں ایرانیوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. وہ ایرانیوں میں سے ایک ایرانی جا کر مجلس پڑھ رہا تھا. جو اس نے مجلس پڑھتے پڑھتے منہ روضہ رسول کی طرف کیا، طرف کر کے رو کے لگا، یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے ایران میں آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے رضا کا راضہ کتنی محبتوں سے سجایا ہوا ہے. یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی فاطمہ عرب چھوڑ کے ایران میں آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بھیج دیتے، ہم بہنوں کی چادریں بھیج دیتے، لیکن تیری بیٹی کی قبر پہ رونق نہ ہوتی. ہم روز شام کو دیے جلاتے. کوشش کرنا کہ میں مکمل شہادت کے 2 جملے پڑھ سکوں. میرا بارواں مجھے ہمت دے کہ میں زہرا کی غربت کا حق پڑھ سکوں، کیونکہ میرا بارواں پردے میں کہہ رہا بی بی کی آج تک مکمل شہادت، مجھے بی بی کی چادر کی قسم، بی بی کی آج تک مکمل شہادت نہ منبر پہ کسی نے پڑھی ہے نہ پڑھی جائے گی. یہ وہی خطیب پڑھے گا جو پردے میں خون ہو رہا ہے. یہ آ کے زمانے کو بتائے گا کہ میری دادی قتل کیسے ہوئی تھی. نہ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت اور نہ طہارت کہ ہم زہرا کی شہادت پڑھ سکے. صرف بی بی کی غربت کے 2 جملے پڑھتا ہوں، جسے رونا نہ سر جھکائے اور بی بی سے مدد مانگے. بابے کے بعد حق مانگنے کے لیے آئی تھی، 4 گھنٹے محمد کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی ہے. حاکم تخت پہ بیٹھا رہا، 350 بندہ کرسیوں میں بیٹھا رہا. جب تھک گئی کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے، کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے، رو کے کہتی چاچا سلمان اس سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں. میں دربار میں آتی میرا بابا منبر چھوڑ دیتا، ماتم کی تیاری کرے، میرا بابا منبر چھوڑ دیتا. حاکم نے دیکھے گا زہرا لینے کی آئی ہے، بی بی دیکھے دی پے کا حق لینے آئی ہو، اس نے کہا تیرے پاس کوئی تحریر ہے؟ بی بی نے ہاتھ سے تحریر دی. غلط پڑھوں زہرا موت دے دے،
بی بی کے حق پہ پردہ ڈالوں، یزید بن کے اٹھو۔ اس نے ہاتھ میں تحریر لی، وہ اشکہن شکر شکا، اس نے تحریر کے پرزے کر کے تحریر پہ تھوکا، اور تھوکنے کے بعد کہا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے، رو کے کہتی بابا میں اجڑ گئی۔ حوصلہ حوصلہ، کوشش کرنا میں شہادت پڑھ سکوں۔ میاں صاحب اجازت ہے میں بی بی کو غربت پڑھوں؟ میرا اللہ زندگی کرے میاں ذیشان، میرا بھائی پنڈی بھٹیا سے، انہوں نے کہا جس دن زہرا کی غربت پڑھو مجھے بتانا۔ آج شام سے منتیں کر رہا کہ شہادت سنانا تو پوری سنانا، ہمیں بتانا کہ محمد کی بیٹی دنیا سے گئی کیسے ہے۔ میں سیدوں سے اجازت مانگ کے چلی گئی دربار سے، سر کے بال سفید ہو گئے، جتنی دیر زندہ رہی پھر بیٹھ گئی مصلی پہ، رو رو کے روز قبر رسول کی طرف منہ کر کے کہتی بابا بابا ہم غریب ہو گئے، بابا تیرے بعد حالات بدل گئے، بابا تیرے بعد دربار نہیں رہا، بابا میری زینب کی خیر ہو، بابا میرے حسین کی خیر ہو۔ ماتمیوں ماتم کی تیاری کرنا، زہرا اپنے مصلی پہ بیٹھی تھی، 36 بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے فاطمہ کے دروازے پہ چلے گئے۔ انہوں نے دروازے پہ لکڑیاں رکھی، دروازے پہ دستک دے گا، میں نے منت نہیں کرنی، اب جس کا حق بنتا ہے وہ اتنا روتا جائے۔ انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دے کے کہا علی کو باہر بھیجو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ فضا دروازے پہ، فضا نے کہا مصروف ہے فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ آگ کا نام آنا تھا، بی بی فاطمہ نے مصلی چھوڑا، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہا میں تمہارے محمد کی بیٹی بول رہی ہوں، حیا کرو، یہاں پہ میرا بابا ادب کے ساتھ رک جایا کرتا تھا۔ ایک بے غیرت کے کان میں بی بی کی آواز پڑی، اس نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ 36 بندے گرانے والے تھے، اکیلی زہرا روکنے والی تھی۔ مجھے علموں والے غازی کی قسم، بی بی کے ہاتھ دروازے پہ تھے۔ کانفرنس بے غیرت نے تازیانہ نکال کے بی بی کے دروازے پہ ہاتھ پہ تازیانہ مار کے کہا زہرا دروازہ چھوڑ۔ حوصلہ، ہاتھ پر کوئی جوان کے حوصلے کے ساتھ ہو میرے جوانوں، حوصلے کے ساتھ۔ اگلے 5 دن بڑا رونا ہے۔ ایک جملہ بھی شہادت کا اپنی طرف سے پڑھو، بیوی مجھے موت دے۔ دروازے پہ ہاتھ زہرا کا تازیانے لگتے رہے، بی بی رو کے کہتی یا علی جلدی آ، بطول زخمی ہو گئی۔ حوصلہ، میں نے یہ شہادت نجف میں ایک عالم دین سے سنی ہے۔ نجف کے عالم دین نے پڑھی تھی زہرا کی شہادت، میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ اتنی موٹی کتاب ہے البتول، قم سے چھپی ہے، جب چاہو گے میں کتاب منبر پہ لے کے آؤں گا۔ ابھی تو زہرا کی شہادت پڑھی نہیں گئی، مجھے بی بی کی عزت قسم سیدادو مجھے معاف کر دینا۔ پیچھے تھی پتھروں والی دیوار، آگے تھا دروازہ، سیدوں کے دروازے کے آگے دیوار تھی کہ اگر دروازہ کھلا رہے تو صحن کا پردہ محفوظ رہے۔ دروازے اور دیوار کے درمیان کھڑی تھی زہرا، بی بی نے جلتے ہوئے دروازے کو روکا ہوا تھا۔ 36 بدماشوں نے دروازہ گرایا، دروازہ صرف دروازہ نہیں تھا، اس پہ لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ جب 36 بدماشوں نے دروازے کو دھکا دیا، لوہے کی جلتی ہوئی میخ بی بی کے پہلو پہ آئی۔ بی بی نے تڑپ کے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن مارا گیا، یا علی میری مدد کو۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، کوشش کرو ماتم کی، بڑی دردناک ہے حسین کی ماں کی شہادت۔ میاں ذیشان صاحب مجھے بی بی کی عزت کی قسم اگلی روایت کی مجھے اجازت دینا، میاں صاحب اگلی روایت کی مجھے اجازت دینا۔
اگلی روایت میں علموں والے عباس کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، شیعوں سب سے بڑی تصدیق ہے غازی کا علم، جھوٹ میں بولوں گا مجھے غازی صدا دے، یہ غازی کے علم کی طرح میرا ہاتھ ہے، اس پہ یقین کر لینا، مجھے علی کی عزت کی قسم، تم نے آج تک یہی سنا ہے صرف دروازہ گرایا، مجھے پتول کی چادر کی قسم، انہوں نے صرف سیدوں کا دروازہ نہیں گرایا، یہ بے گرد بیلچے لے کے چھت پہ چڑھ گئے، انہوں نے علی کی چھت گرا دی، زینب کلثوم کے پیچھے، کلثوم زینب کے پیچھے، علی کی بیٹیوں نے رو کے کہا اماں ہمارا گھر جل گیا، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی، نانا نانا محمد۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، سانس لے لو، اطمینان سے سن لو، نہیں سنی جائے گی تم سے شہادت، نہیں سنی جائے گی، نہ پڑھو شہادت، ایک جملے کی اجازت دے دیتے ہو، تمہیں بی بی کا واسطہ ایک جملے کی نہیں پڑھتا شہادت، ایک جملے کی اجازت دے دینا، صرف سیدوں کی غربت پڑھنے لگا ہو، ان بے غیرت مسلمانوں نے بی بی کو اجر کیسے دیا ہے، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، 36 بدماش اندر چلے گئے، ادھر سے بی بی دروازے سے اٹھی، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کے ہاتھ سے خون، بی بی کے سر سے خون، بی بی نے پہلو پہ آ دیا فضا، اینا اینا علی، علی کہاں ہے، ان بے غیرتوں نے علی کے گلے میں کپڑا ڈالا، یہ علی کو کھینچے لگے، بی بی نے علی کی عبا پہ ہاتھ ڈالا، ایک بے غیرت نے تلوار کی نیام زہرا کے ہاتھ ماری، بی بی کی آواز آئی یا علی میری انگلیاں ٹوٹ گئی، میرا ہاتھ زخم۔ ایک روایت تمہیں بی بی کا واسطہ، میں نہیں پڑھتا شہادت، مجھے ایک روایت پڑھنے دینا، ایک روایت پڑھنے دینا، ادھر سے یہ علی کو لے کے ایک روایت، تمہیں بی بی کا واسطہ، تمہیں زینب کا واسطہ، مجھے ایک روایت صرف پڑھنے دینا، میں تمہیں بی بی کی غربت سنانے لگا ہوں، میاں صاحب یہ علی کو لے کے جا رہے تھے، جب بی بی زہرا نے علی کی غربت دیکھی، زہرا کو اپنا پہلو بھول گیا، زہرا کو ہاتھ بھول گیا، بی بی محمد کے حجرے میں آئی، رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رسول کی عبا اٹھائی، علی کی تلوار نکالی، سیدھی قبر محمد پہ گئی، سر سے امامہ اتارا، اپنے سر کے بال کھولے، قبر پھٹ گئی، آواز آئی بددعا نہ کرنا، بددعا نہ کرنا، بددعا نہ کرنا۔